شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ بے حیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان نیک ہو یا گناہ گار، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جنت مل جائے، کیونکہ جنت میں خوشیاں ہیں، غم نہیں۔ جنت میں رہنے والے کو ہر وہ چیز میسر ہوگی جس کی اسے خواہش ہوگی۔ پر دوستو، آج میں آپ کو جنت میں پلنے والی، جنت میں رہنے والی ایک ایسی حور کا دکھ بھرا واقعہ بتانے جا رہی ہوں، جو رہتی تو جنت میں ہے، پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی ہے، پریشان حال ہے اور غم زدہ ہے، روتی رہتی ہے اور رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا ہے۔ معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ ہجوم سے گزرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا اور پھر جب گشت کرتے ہوئے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہتے ہوئے ہر طرف حوروں غلمان کی صفیں موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہمارے آقا کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جنت میں یہ حور کیوں رو رہی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دریافت کرو کیا ماجرا ہے، جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حور کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج جنت میں کون تشریف فرما ہے؟ آج جنت میں کونین کے سردار، مالک دو جہاں، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں۔ حور نے کہا میں جانتی ہوں، تبھی تو غمگین فریادوں کی طرح حال بنا کے رکھا ہے تاکہ حضور اقدس کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ نے تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اب جو بھی تمہارا درد ہے مجھے بیان کرو، میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا۔ حور نے جواب دیا، نہیں، میں اپنا درد خود جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کروں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا ماجرا رسول اللہ سے بیان کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملتے ہی وہ حور ہمارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی سرگزشت آقا کو سنانے لگی اور کہنے لگی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب حوروں سے زیادہ حسین و جمال میں بلند رکھا ہے اور مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اور میرا کوئی حریف نہیں، اور میرے حسن کا اجالا جنت کی ٹھنڈی دھوپ جیسا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی نہ کوئی جوڑ ضرور ہوگا کہ جس کے رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے، کم سے کم میں اس کی ایک جھلک دیکھ سکوں کہ میرا جوڑ کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دریا جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہوا ہے اسے دیکھ لے، اس پر تجھے تیرے جوڑے کی ایک جھلک نظر آ جائے گی۔ حور بہت خوش ہوئی اور ارمان سے جب آئینے کی طرف بڑھی، میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج میں اپنے محبوب ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ جو ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا خیمن جل گیا، دل بے چین ہو گیا اور دل غم سے اور بھی ڈوب گیا جب یہ دیکھا کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا آخر کیوں کر جوڑا بنایا گیا ہوگا، جبکہ اس کے تصور سے
طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے اور فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تم نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان کرو۔ حور نے فرمایا، سر سے پاؤں تک سیاہی رنگ، کالی رات کے اندھیرے جیسا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، چپکی ناک، قد و قامت میں بے ڈھنگا، اور مجھ جیسی حسین و جمال میں جس کا کوئی بھی ثانی نہیں، اس سے اس کا جوڑا آخر کیوں بنایا گیا ہے؟ جب حور نے اپنی بات مکمل کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس حور کی باتیں سن کر سرخ ہو گئیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بے نیازی سے ارشاد فرمایا، تو نے اپنے جوڑے کا جو سراپا بیان فرمایا ہے وہ میرے پیارے بلال، میرے عاشق بلال کا ہے۔ ایک مومن وفا کش گوہر نایاب کو پا کر تو اپنی بد نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں بلال میرا عاشق مجسم ہے، میں نے اپنے پلکوں کے سائے میں اسے پناہ جگہ دے رکھی ہے۔ اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں اس عہدے پر فائز ہے کہ قیامت کے دن اس کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخسار پر تل بنا کر تقسیم کی جائے گی۔ عشق کا وہ سونا جس نے اپنے عشق کی خاطر دو جہانوں سے منہ موڑ دیا، فردوس کا حسن اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور وہ کیوں کر اسے خاطر میں لائے گا؟ اور اپنے جلوے کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے اپنے 70,000 نقاب ہٹا کر بھی تو بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے پسند نہ کرے۔ اور نبی پاک کا ارشاد سن کر حور کا حسن و جمال کا سارا خمار اتر گیا اور وہ چیخ پڑی، یا رسول اللہ، میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ میرے پیارے نبی کا نور نظر، سچا عاشق میرے حصے میں آیا ہے۔ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پیارے آقا نے اس کی معذرت کو قبول کیا اور میرے پیارے آقا دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، عشق اور وفا نے حضرت بلال کو وہ بلند مقام عطا کیا کہ ہمارے پیارے نبی کے سر کا تاج بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے آگے بھی ضرور شیئر کریں اور مجھے لائک کمنٹس کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔